بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گود میں کسی بچے نے بات نہیں کی سوائے 3 بچوں کے، ایک عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا جریج والا بچہ۔ یہ جریج نامی شخص بڑا عبادت گزار تھا، اس نے ایک عبادت خانہ بنایا اور اسی میں رہتا تھا۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں آئی اور اسے بلایا کہ اے جریج، تو وہ دل میں کہنے لگا کہ یا اللہ، ایک طرف میری ماں ہے تو دوسری طرف میری نماز، میں نماز پڑھوں یا اپنی ماں کو جواب دوں؟ آخر وہ نماز ہی میں مصروف رہا، اس کی ماں واپس چلی گئی۔ پھر جب دوسرا دن ہوا تو وہ پھر آئی اور پکارا کہ اے جریج، تو وہ کہنے لگا اے اللہ، میری ماں پکار رہی ہے اور میں نماز میں ہوں، اب میں کیا کروں؟ آخر وہ نماز ہی میں لگا رہا۔ پھر اس کی ماں اگلے دن پھر آئی تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے پکار لگائی کہ اے جریج، وہ کہنے لگا کہ اے رب، ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف نماز۔ بہرحال وہ اپنی نماز ہی میں مشغول رہا۔ اس کی ماں نے کہا یا اللہ، اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ فاحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے، یعنی ان سے اس کا سابقہ نہ پڑے۔ پھر بنی اسرائیل میں جریج کا اور اس کی عبادت کا چرچا ہونے لگا، اور بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی جس کی خوبصورتی ضرب المثل تھی۔ وہ بولی، اگر تم کہو تو میں جریج کو ابتلا یا فتنہ میں ڈالوں۔ پھر وہ عورت جریج کے سامنے گئی، لیکن جریج نے اس کی طرف کچھ توجہ نہ کی۔ آخر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو اس کے عبادت خانے میں آیا کرتا تھا، اور اس سے زنا کرایا، جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ جب اس نے بچہ جنا تو کہنے لگی کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ لوگ یہ سن کر اس کے پاس آئے، اسے نیچے اتارا اور اس کے عبادت خانہ کو گرا دیا اور اس کو مارنے لگے۔ وہ بولا کہ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ تو نے اس بدکار عورت سے زنا کیا ہے اور اس نے تجھ سے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ جریج نے کہا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگ اس کو لائے تو جریج نے کہا کہ ذرا مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھ لوں۔ پھر نماز پڑھی اور اس بچہ کے پاس آ کر اس کے پیٹ میں ایک کچوکا لگایا اور بولا کہ اے بچے، تیرا باپ کون ہے؟ وہ بولا کہ فلاں چرواہا ہے۔ یہ سن کر لوگ جریج کی طرف دوڑے اور اس کو بوسہ دینے اور اسے چھونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تیرا عبادت خانہ سونے اور چاندی سے بنائے دیتے ہیں۔ وہ بولا کہ نہیں، جیسا تھا ویسا ہی مٹی سے پھر بنا دو۔ لوگوں نے بنا دیا۔ تیسرا بچہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ تھا جو اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا کہ اتنے میں ایک بہت عمدہ جانور پر ایک خوش وضع اور خوبصورت سوار گزرا، تو اس کی ماں اس کو دیکھ کر کہنے لگی کہ یا اللہ، میرے بیٹے کو اس سوار جیسا بنا دے۔ یہ سنتے ہی اس بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑ دی اور سوار کی طرف منہ کر کے اسے دیکھا اور کہنے لگا کہ یا اللہ، مجھے اس کی طرح نہ کرنا۔ اتنی بات کر کے وہ بچہ پستان کی طرف متوجہ ہوا اور دودھ پینے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ گویا میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو چوس کر دکھایا کہ وہ لڑکا اس طرح چھاتی چوسنے لگا۔ پھر ایک لونڈی ادھر سے گزری جسے لوگ مارتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ تو نے زنا کیا اور چوری کی ہے۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہی میرا وکیل ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ یا اللہ، میرے بیٹے کو اس کی طرح نہ کرنا۔
یہ سن کر بچے نے پھر دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس عورت کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ مجھے اسی لونڈی کی طرح کرنا۔ اس وقت ماں اور بیٹے میں گفتگو ہوئی تو ماں نے کہا جب ایک اچھی صورت کا آدمی گزرا تو میں نے کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا کرنا، تو نے کہا کہ یا اللہ مجھے ایسا نہ کرنا۔ اور یہ لونڈی جسے لوگ مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے زنا اور چوری کی ہے، تو میں نے کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اس کی طرح نہ بنانا۔ اس پر تو کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس کی طرح کرنا۔ بچہ بولا وہ سوار ایک ظالم شخص تھا، میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس کی طرح نہ کرنا۔ اور اس لونڈی پر لوگ تہمت لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تو نے زنا کیا اور چوری کی ہے، حالانکہ اس نے نہ زنا کیا ہے نہ چوری کی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یا اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ بے شک اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔